اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتا ہے کہ ہم آزمائیں گے کس سے؟ کچھ ڈر سے، یعنی من الخوف یعنی کچھ ڈر، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا صبر والوں کو، یعنی اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیتا کہ خوشخبری کس کے لیے دو؟ صبر والوں کو، کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے، الذین اذا اصابتہم مصیبت، کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو قالو یعنی کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اس کی طرف پھرنا ہے۔ دراصل انسان کی فطرت ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، مثال کے طور پر اسے ڈر ہو، خوف ہو، زمانے میں کسی کا بھی ہو، یا پھر مال میں کمی آ جائے، تجارت میں گھاٹا پڑ جائے، کھیت میں یا کھیتی میں نقصان ہو جائے، باغوں میں نقصان ہو جائے، یا پھر غریبی پریشانی سامنے آ جائے، یا کوئی موت ہو جائے گھر میں، جوان موت ہو جائے، یا اس طرح کی کوئی بھی جب مصیبت آتی ہے تو انسان صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ اور اگر اس کے پاس اگر کچھ مال آ جائے یا کوئی اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی اتار دے، تب وہ کیا کرنے لگتا ہے؟ گھمنڈ کرنے لگتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے ناراض ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت صبر کے دامن کو چھوڑ دینا، یا بھلائی کے وقت جب اس کو کچھ مال ہاتھ آئے یا اس کے لیے کچھ بھلائی آئے، گھمنڈ اس کے اندر آ جانا، غرور پیدا ہو جانا، تو ان دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ مصیبت آنا، مال کی کمی، بھوک کی کمی، ڈر، خوف، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم پر اس طرح کی کوئی مصیبت آئے، یعنی اللہ کی آزمائش آئے، تو کیا کرو؟ خوشخبری ہے کہ اس کے لیے صبر والوں کے لیے، یعنی جنہوں نے صبر کیا تو ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جنہوں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تو ان کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت یا تکلیف یا پریشانی آتی ہے، یا مال کی کمی ہوتی ہے، یا کوئی اور پریشانی آتی ہے، تو وہ صبر کا دامن چھوڑ کے اپنے منہ سے کفریہ الفاظ نکالنے لگتے ہیں، کفر بولنے لگتے ہیں، یا تو پھر اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، یا پھر ایسے اقدام اٹھاتے ہیں جو نہ تو شریعت ہی اجازت دیتی ہے، نہ اللہ اور اس کا رسول اجازت دیتا ہے، اور نہ سماج کا، معاشرے کا قانون اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی ہمارے ملک کا جو آئین ہے وہ اجازت دیتا ہے۔ ایسے اقدام اٹھا دیتا ہے انسان جب اس پر اس طرح کی آزمائش آتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان کے اوپر تنگی آتی ہے تو وہ غلط قدم اٹھا دیتے ہیں،
چوری ڈکیتی اس طرح کے اقدام اٹھانے لگتے ہیں. اور عورتیں اگر ہوں تو وہ بھی جب مال یا پیسے کی کمی ہو یا مصیبت یا تنگی کا وقت آتا ہے تو وہ بھی غلط اقدام اٹھانے لگتی ہیں اور وہ بھی ایسے کاموں کی طرف قدم بڑھا دیتی ہیں جس کو نہ تو ہمارا معاشرہ ہی قبول کرتا ہے اور نہ ہی یہاں کا آئین، یہاں کا دستور. تو اکثر میں نے دیکھا ہے اس بات کو کہ جب انسان کے پاس مال کی کمی آتی ہے یا پریشانی آتی ہے تو وہ صبر کا دامن چھوڑ کر ایسے اقدام اٹھاتا ہے جو زیبا ہی نہیں دیتے، یا پھر منہ سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں جس سے کہ اللہ سے شکوہ کر بیٹھے. مثال کے طور پر کسی کی موت ہوئی تو عورتیں چیخ چیخ کے رو کر کہنے لگتی ہیں کہ اے اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ تو نے ہمارا ہی بیٹا ملا تھا، یا اس طرح کے الفاظ زبان سے نکالنے لگتی ہیں. لہٰذا صبر کا دامن چھوڑ دینا اور ان آزمائشوں کے وقت میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھنا، یہ دین اور دنیا دونوں کو برباد کر دیتا ہے. تو اللہ کا احسان تو دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا ہم آزمائیں گے، اور اس کے بعد صبر والوں کو، ایمان والوں کو خوشخبری بھی دے دی کہ جب تم پر اس طرح کی مصیبت آئے تو کیا کہو، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا، یعنی جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا. لہذا صبر کرنا چاہیے. چیخنے چلانے سے آزمائش میں فیل ہو جائیں گے اور دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی. یہ احسان ہے رب کا کہ اس نے ہمیں پہلے ہی خوشخبری دے دی. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج یہ جو کورونا وائرس کی وجہ سے جو یہ آج ماحول ہے، لاک ڈاؤن ہوا، پورے دنیا، پورا جہان لاک ڈاؤن میں چلا گیا. اس کی وجہ سے جو کاروبار بند ہوئے، تجارتیں بند ہوئیں، اس سے ظاہر سی بات ہے کہ پریشانی اور مصیبت آنے والی ہے. اور یہ غریب طبقے کے لیے اور زیادہ ہے، مزدوروں کے لیے اور زیادہ ہے. کام ہے نہیں، اور جو پیسہ تھا، پونجی تھی، وہ بیٹھے بیٹھے خالی. تو ایسے حالات میں ہمیں کئی مصیبتیں ہیں. پیسے کی کمی بھی ہے، مال کی کمی، بھوک بھی ہے، ڈر بھی ہے. لہذا ہم سمجھ گئے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے کہ ہم آزمائیں گے، تو یہ دور، یہ وقت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا ہے. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں صبر کرنا چاہیے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. کوئی اقدام ایسا نہیں اٹھانا ہے، چاہے کتنی بھی پریشانی آ جائے، مال کی کمی آ جائے، بھوک ہو، کھانے کے لیے نہ ہو، لیکن ہمیں صبر کا دامن تھامے رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے ہمیں، ضرور وہ ہماری مصیبتوں کو ٹال دے گا. ہم اللہ کی آزمائش میں پاس ہو جائیں گے اور ہمارا ایمان بھی باقی رہے گا اور دنیا میں بھی اللہ ہمارے لیے بھلائی اتارے گا. تو اے ایمان والو اور تمام جہان والو، سبھی کے لیے اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ صبر کریں اور آزمائش میں پاس ہوں اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اس مصیبت کا سامنا کریں. تو یہ دن کٹ جائیں گے اور یہ وقت بھی چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے چھٹکارا بھی دلا دے گا اور دنیا اور جہان ہماری دونوں بچ جائیں گی. اور اگر صبر کا دامن کھو دیا، پیسے کی کمی سے یا کسی اور وجہ سے، ڈر سے، انسان نے منہ سے کچھ اس طرح کے الفاظ نکال دیے جس سے اللہ کی ذات، اس کی صفات میں
اس کی شان میں گستاخی ہو گئی تو پھر تو دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہو جائیں گے، یا پھر اس نے ان سب مصیبتوں کی وجہ سے کوئی ایسا اقدام اٹھا لیا، مثال کے طور پر پیسے کی کمی سے چوری کی، یا کوئی اور ایسا کام کیا جو کہ جرم ہے، تو پھر وہ مجرم بھی ہو جائے گا۔ اپنے آپ پر قابو رکھتے ہوئے اس مصیبت کا سامنا کرنا ہے، بلکہ مصیبت نہ کہیے، یہ کہیے کہ اللہ کی آزمائش ہے، ہمیں اس میں پاس ہونا ہے۔ تو اگر جو ہے اس میں سے بھی کچھ چلا جائے تو پھر پڑھنا چاہیے کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور ہم اللہ کے مال ہیں، اللہ کی طرف ہمیں پھرنا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر۔ اللہ تعالی ہم تم سب کو ان آزمائشوں میں پاس ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کورونا جیسی مہاماری، بیماری سے، وبا سے، مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ ہمارے تمہارے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے تمہارے سب کے گھروں میں جو آفات و بلیات ہیں ان اور مصیبتیں ہیں ان سب سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ حادثات، آفات، بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس میں اس کی رضا ہو، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری زبانوں پر جاری کر دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔